میرا میرے دو سوال ہیں. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج اور کل پوچھیں کے دن ہے تو پوچھیں. حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں برف باری کا اور بارشوں کا کریڈٹ زرتاج گل صاحبہ خان صاحب کو دے رہی تھی کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے نا جو اچھا وزیر اعظم ہوتا ہے تو اس سے یہ جو ہے نا اللہ نے ہمارے اوپر ایک رحم کی جو ہے نا وہ کی ہوئی ہے، رحم و کرم کی ہوئی ہے. تو سر یہ جو ابھی بارشوں سے لوگوں کے گندم خراب ہوئے، اموات ہوئی ہے، تباہ کاریاں ہوئی ہے بلوچستان کے اندر اور بہت سارا، سر اس کا کریڈٹ یہ عمران خان صاحب کو دیں گے یا اس کے ذمہ دار جو ہے نا ان کو ٹھہرائیں گے، نون لیگ والوں کو؟ کیونکہ جو اچھا ہوتا ہے تو وہ تو یہ لوگ ڈائریکٹ جلدی جیب میں ڈال لیتا ہے، لیکن جو برا ہوتا ہے نا تو پچھلی حکومت ان کو یاد آ جاتی ہے اور نون لیگ ان کو یاد آ جاتے. تو اس پہ سر ذرا اپنا تبصرہ کیجئے. چھوڑیں، آپ کیوں زرتاج گل کے بیانات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ 3-4 اور بھی منسٹرز ہیں، اگنور کر دیا کریں. میرا تو یہ تبصرہ ہے. طلعت صاحب چند ماہ پہلے تک حکومت اور ادارے واویلا کر رہے تھے، مر گئے، مٹ گئے، قحط پڑ گیا، 2025 تک ہمارے پاس پانی کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، ایک مکمل ماحول بنایا گیا، فنڈ بھی اکٹھا کیا گیا. مگر آج کیا وہ پانی ختم ہونے کا خطرہ ٹل گیا؟ نہ کوئی ڈیم بنانے کی بات کر رہا ہے، نہ بتایا جا رہا ہے کہ فنڈ کتنے اکٹھے ہوئے. کیا اب پاکستان میں مزید ڈیم بنانے کی یا پانی ذخیرہ کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ کتنا زبردست سوال آپ نے کیا ہے، 2 وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو یہ کہ آپ نے یاد رکھا ہے، میں ابھی بات ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے بھولنے کی عادت بڑی بری عادت ہے. آپ نے یاد رکھا ہے، بالکل آپ نے درست کہا. یہ اتنا بڑا میڈیا مینوور ہوتا ہے کہ یکدم آپ کو نظر آئے گا کہ ہر طرف سے اگر دھوپ نکلی تو گھٹا چھا جائے گی اور بجلی چمکنے لگ جائے گی اور بتایا جائے گا جی کہ طوفان سر پہ کھڑا ہوا ہے اور ڈیمز کے حوالے سے طوفان بنایا گیا. لگتا تھا کہ پاکستان کے اندر اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چیک دیے جا رہے ہیں، تصویریں کھنچوائی جا رہی ہیں، کیمپینز چل رہی ہیں، میڈیا کی دم میں نمدہ کسا ہوا ہے اور چلائیں جی ڈیم نہیں تو ختم، جس طرح آپ نے خود فرمایا پورا ماحول بنایا گیا. وہ کدھر گئے ثاقب نثار صاحب جنہوں نے ڈیم کے سامنے چارپائی ڈال کر اس کی حفاظت کرنی تھی؟ کدھر ہے ڈیم؟ کتنے پیسے اس کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہی 10-10 بلین جو ہیں موجود تھے، جو تھوڑے سے اوپر نیچے ہو کے ہوئے ہیں، اور وہ جس طریقے سے 10 بلین اکٹھے کیے ہیں وہ سب کو معلوم ہے کس طریقے سے اکٹھے کیے ہیں. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن کے ساتھ کھلواڑ ریاست اور حکومت کرتی ہے. اب نہ ڈیم کی بحث ہے، اسی طریقے سے BCوں اور چیزیں تھیں. عدالتوں نے خود وہ فیصلے ریورس کرنے شروع کر دیے ہیں جو پچھلے چیف جسٹس نے بڑے تمطراق کے ساتھ کیے تھے، اور لوگوں نے اور میڈیا نے بالخصوص کہا تھا جی کیا بات ہے چیف جسٹس صاحب آپ کی. تو یہ میرے خیال میں عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ جب یکدم موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ذرا ہاتھ ہوتے ہیں، ذہن ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، ہیجان برپا کرنے کے لیے خامخواہ کا، جس کا طویل المدت پلاننگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. طلعت صاحب میرا سوال میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہے. اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کرنے کی وجہ سے غریدہ فاروقی کا پروگرام آف ایئر کر دیا گیا اور اس میں کا دلیل یہ پیش کی گئی کہ موصوف جو ہے نا وہ مفرور ہیں عدالتوں سے. تو میرا سوال ہے کیا مشرف مفرور نہیں تھے؟ وہ پاک بھارت ٹاکرے میں بطور وار ایکسپرٹ تجزیہ کرتے رہے ہیں، ہر چینل نے ان کا انٹرویو کیا ہے. کیا عمران خان اور اسد عمر کے انٹرویوز نہیں ہوئے تھے جب وہ اشتہاری تھے مقدمات میں؟ تو یہ کیسا قانون ہے؟ یہ ایسا ہی قانون ہے جیسا قانون ہے. بعض پاکیزہ مفرور ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پاکیزگی میڈیا برقرار رکھتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، جی کر کے ان سے بات کرتا ہے. بعض وقتی طور پر پاکیزہ نہیں ہوتے، ان کو میڈیا سے ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک نان پروڈکٹیو پرسوٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اسحاق ڈار کو سکرین سے ہٹا لیں گے یا مفتاح کو لیکچر نہیں دینے کے لیے جانے دیں گے باہر، تو کیا اس سے پاکستان کے معاشی مسائل دور ہو جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے ورلڈ بینک کو نہیں پتا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو نہیں پتا؟ یہ دنیا بھر میں جو کیپٹلز میں اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، ان کو نہیں پتا آپ کی معاشی حالت کیا ہے؟ کیا عام بندے کو نہیں پتا معاشی حالت کیا ہے؟ روزانہ گھر سے وہ باہر نکلتا ہے، وہ سبزی خریدتا ہے، وہ دالوں کے پیسے دیتا ہے، وہ بجلی کے بل دیتا ہے، وہ گیس کے بل دیتا ہے، وہ اسکولوں کی فیس دیتا ہے، وہ اس نے پیٹرول ڈلوانا، اس کو نہیں پتا. تو اب کس سے چھپا رہے ہیں؟ یہ ایک وہی پالیسی ہے جس کے تحت ابھی بھی پاکستان کے پلوں کے اوپر لکھا ہوا کہ تصویر کھینچنا منع ہے. گوگل کے اوپر جائیں، سارا پل نظر آ رہا ہوتا ہے، گاڑیاں چلتی نظر آ رہی ہوتی ہیں، پل کے اوپر تصویر کھینچنا منع ہے. تو میرے خیال میں مائنڈ سیٹ جو ہے کم از کم 50 سال پیچھے ہے، دنیا بہت آگے نکل گئی.
میرا سوال شاید اس طرح سے پولیٹیکل نیچر کا نہیں ہے. میں چاہ رہی تھی کہ آپ ہمیں چند کتابیں سجیسٹ کرتے ہیں جو ایز اے عام پاکستانی شہری ہم پڑھ کے تو شاید اپنے ملک کی حالت کو اور پولیٹیکل سچویشن کو، دنیا کی پولیٹیکل سچویشن کو سمجھ سکیں. سیکنڈلی عائشہ صدیقہ کی کتاب شائع ہوئی تھی ملٹری انک کے نام سے، ملٹری انکارپوریٹڈ. اس کے اوپر اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو اپنا اوپینین دیتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ریسرچ انہوں نے کی ہوئی ہے. آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. میرے خیال میں اسی لیول کے اوپر اگر آپ اس کتاب یا ان جیسی کتابوں کے حوالے سے بحث کریں تو زیادہ پروڈکٹیو ہوگا. لیکن کتابوں کو بین کر دینا، کسی کو ملک دشمن قرار دے دینا وغیرہ وغیرہ، دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. ایک دوسرا یہ کہ کتابیں میں کوئی ریکمینڈ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر چھان بین کر سکتی ہوں. آپ نے سوال میں کتابوں کو دکھایا تو ظاہر ہے آپ کتابیں پڑھتی ہیں، جانتی ہیں، اور 2-3 کتابوں سے جو ہے نا معلومات حاصل نہیں ہوتی. ہمیں پڑھنا جو ہے ایک عمل مسلسل ہے. تو آپ بہترین بکس کی لسٹ کے اوپر جا سکتی ہیں پاکستان کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں. میں صرف موضوعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تاریخ ضرور پڑھیں. جو گزری ہوئی تاریخ ہے، طویل عرصہ پہلے جو ہوئی اس کو بھی پڑھیں، اور جو حالیہ تاریخ ہے اس کو ضرور پڑھیں. اخبارات آپ کو ڈیلی پڑھنے چاہیے. بین الاقوامی اخبارات موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. اب آج کل تو بہت سہولت ہے. تو ایک عمل مسلسل ہے. ریڈنگ از اے ہیبٹ. اگر آپ نے وہ ہیبٹ ڈیولپ نہیں کی تو پھر 2-3 کتابوں سے جو بھی آپ پڑھیں گی وہ آپ بھول جائیں گی. اس کو ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں، ریفریش کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے ذہن کے اندر جو معلومات ہیں. تو کتابیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود ریکمینڈ کرتی ہیں. آپ شیلفز پہ جائیں، آپ کو مل جائیں گی.